بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الہی کے ساتھ آج ہم عزیز اور حکیم جو صفات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، سب کے اوپر کنٹرول رکھتی ہو، سب کے اوپر حاوی ہو، کوئی اس کے مقابل میں کھڑا نہ ہو سکتا ہو۔ اور حکیم کے معنی اس ہستی کے ہوتے ہیں جو حکمت والی ہو، دانائی والی ہو، سوچ سمجھ کے کام کرنے والی ہو، اعلیٰ سوچے ہوئے کام، سنجیدہ کام، باوقار چیزیں یہ اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اچھے مقاصد کہنا چاہیے، اچھے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اقدامات کرنے والی، کام کرنے والی ذات کو حکیم کہا جاتا ہے۔ عزیز جو لفظ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بس زبردست ہے، جو مرضی کر لے، لیکن حکیم کا لفظ ساتھ مل کر بتاتا ہے کہ نہیں، خدا کی جتنے بھی عزیز ہونے کا ظہور ہوگا وہ سارے کا سارا حکمت والا ہوگا۔ خدا کا کوئی اقدام، خواہ وہ قیامت کا زلزلہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ جب قوموں پہ عذاب آتا ہے، کوئی زلزلے آتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے عزیز ہونے کا اظہار ہوتا ہے، لیکن وہ حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ حکمت خدا کے ہاں بے شمار ہے۔ حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، جیسا سورہ مرسلات میں فرمایا کہ عذراً و نذرا، اتمام حجت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور آگاہی کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی مشکل میں ڈال کر ہمیں آخرت کے لیے تیار کرنا پیش نظر ہوتا ہے، تو مقاصد بہت زیادہ سامنے اللہ تعالیٰ کے ہو سکتے ہیں۔ تو ان مقاصد کے تحت کوئی اقدام کرنا عزت والا، عزیز ہونے والا، وہ کام سر تسر حکمت والا ہوگا۔ کوئی کام ایسا خدا تعالیٰ کی وجود سے، ہستی سے صادر نہیں ہوتا جو حکمت پر مبنی نہ ہو۔ تو یہ عزیز و حکیم کے معنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کائنات بنانے سے لے کر قیامت والے دن اس کو تباہ کرنے تک ہر چیز، جو بھی اقدام، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ، اس کے بعد قیامت کا جو معاملہ ہونا ہے وہ بھی، پھر جن کو ہمیشہ کی زندگی ملنی ہے وہ بھی، جن کو ختم کر دینا ہے وہ بھی، سب کچھ حکمت کے تحت ہوگا۔ حکمت جو ہے وہ خدا کی صفات سے پھوٹتی ہے۔ خدا کی صفات میں جو حکمت کے پہلو ہیں اس میں سے کچھ صفات ہم دیکھ چکے ہیں، جیسے صفت رحمان ہے، یا ہم نے صفت خالق پڑھی۔ تو یہ جو جتنی بھی یہ صفات ہیں یہ خدا کی حکمت کو تشکیل دیتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو انہوں نے تخلیق کرنی ہی کرنی ہے۔ اب تخلیق کرنی ہے تو وہ اس کے اوپر کس چیز کا غلبہ ہو، خدا کے غضب کا غلبہ ہو کہ رحمت کا؟ فرمایا نہیں، میں نے رحمت کو غالب کر دیا ہے۔ تو خدا کی تخلیق پر اس کی رحمت کا غلبہ ہے۔ تو اس طرح سے جو عزیز اور حکیم ہونا ہے، تو اب حکیم کے اندر رحمت کا پہلو، مغفرت کا پہلو، مقاصد کو سامنے رکھنا، چھوٹی مسائل سے نکال کر میں سے گزار کر بڑے مقاصد کے لیے تیار کرنا، بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جو خدا کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ان حکمتوں میں نبوت بھی شامل ہے، رسولوں کو بھیجنا بھی شامل ہے، رسولوں کے زمانے میں اتمام حجت کر کے قوموں کو عذاب دینا بھی شامل ہے۔ ساری چیزیں حکمت کے تحت ہیں، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول بھی اس لیے اس کو کتاب حکیم کہا گیا ہے کہ وہ حکمت کے تحت نازل ہوئی ہے۔ تو اب اس دونوں صفات کو ہم عزیز و حکیم، یعنی ایسی صاحب اقتدار ہستی، ایسی زبردست ہستی، ایسی صاحب عزت ہستی کہ جس کے مقابل کا کوئی نہیں ہے، اور ایسی عزت والی ہستی، ایسے عزیز ہونے والی ہستی جس کے سارے عزیز کی جتنے بھی پہلو ظہور میں آتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتے، وہ مقاصد سے خالی نہیں ہوتے۔ اب ہم ان دونوں صفات کا قرآن مجید میں جہاں استعمال ہوئے ہیں ان کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے آغاز میں سورہ نمل کی آیت نمبر 9 لی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہلا جو تعارف کرایا ہے، جب وہ آگ کو دیکھ کر کوہ طور پر پہنچ گئے ہیں، تو فرمایا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں ہوں اللہ عزیز و حکیم۔ اب یہاں پہلا تعارف ایک رسول سے کروایا جا رہا ہے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں عزیز و حکیم اللہ ہوں جس کے سامنے آپ کھڑے ہیں۔ اب عزیز و حکیم یہاں کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہاں ظاہر ہے کہ خدا کا تعارف کہ دیکھو مجھے حق حاصل ہے کہ میں قانون دے سکوں، مجھے حق حاصل ہے میں حکم دوں، مجھے حق حاصل ہے کہ تمہیں کوئی ذمہ داری سونپ دوں، یہ عزیز ہونے کے پہلو سے۔
اور حکیم کے اندر تسلی ہے کہ میں تمہیں ایسا کوئی کام نہیں ڈالوں گا جو تم کر نہیں سکو گے، اور ایسی کسی ذمہ داری میں نہیں پھنساؤں گا جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے، لیکن بہرحال میں اپنے عزیز اور حکیم ہونے کی بنیاد پر تمہیں یہاں بلایا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کے چننے کا کام اور رسول کو کسی مشن پر بھیجنے کا کام یہ خدا کی صفت عزیز اور صفت حکیم سے، عزت و حکمت سے نکلتا ہے۔ تو خدا کی عزت اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اپنی ہدایت کے ساتھ بھیجے۔ تو عزیز کا جو روب ہے، جو حاکمیت ہے، جو اتھارٹی ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، اور دانائی والے کام اور سنجیدگی والے کام اور باوقار کام اور اعلیٰ وصف والے کام، گھٹیا کاموں سے بچنا، یہ صفت حکمت کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح سے جیسے سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ یہ حکمت والی برکت والی رات ہے، اس میں ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم ہوتی ہے، یعنی حکمت کے ساتھ تمام حکم جاری ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ کر دینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کر دینا ہے، اس کو زندگی بڑھا دینی ہے، اس کو موت دے دینی ہے، اس سے حکومت چھین لینی ہے، اس کو حکومت دے دینی ہے۔ یہ سارے کام حکمت کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کس رات کو؟ لیلۃ القدر کو۔ اسی رات میں قرآن مجید بھی نازل ہوا تھا، تو اس وجہ سے نبوت کے بھیجنے، کتابوں کے بھیجنے کے ساتھ عزیز اور حکیم کا تعلق بھی ہے، جیسے ہم نے رحمت کا ایک تعلق سمجھا تھا۔ اسی اصول پر یہ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی 129، اس میں بھی انہی دو صفات کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے ذریعے سے ایک امت مسلمہ قائم ہو اور ایک رسول ان کے اندر بھیجا جائے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ ان کے اندر ان میں سے ایک رسول بھیج، تو وہ ساری آپ کے جو بھیجے جانے کے مقاصد تھے ان کو بتانے کے بعد کہا کہ آپ عزیز و حکیم ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک اپنی حیثیت کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم آپ کے حضور درخواست پیش کر رہے ہیں، فیصلہ آپ ہی کا ہونا ہے، آپ ہی کی حکمت تقاضا کرے گی تو یہ دعا ہماری پوری کی جائے گی، آپ کی حکمت تقاضا نہیں کرے گی تو یہ رسول نہ بھیجا جائے گا، نہ امت مسلمہ برپا کی جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ انبیاء دونوں نے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے خدا کے حضور درخواست پیش کر کے اللہ کی حیثیت کو بتا کر اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ آپ عزیز و حکیم ہیں، آپ ہی کا فیصلہ چلے گا، ہم صرف درخواست پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں صفتوں کو اس پہلو سے بھی استعمال کیا اور اس پہلو سے بھی کہ قانون دینے کا حق آپ کا ہے، شریعت دینے کا حق آپ کا ہے، کیونکہ آپ عزیز ہیں، اور کوئی بھی حکم آپ نے دینا ہو، سخت دینا ہو، نرم دینا ہو، آپ کو اپنی عزت کی وجہ سے، آپ کے عزیز ہونے کی وجہ سے یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اور نبوت دینے کا فیصلہ بھی آپ نے کرنا، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کس زمانے میں آ کر دینی ہے، کس شہر میں دینی ہے، کس علاقے میں دینی ہے، یہ بھی آپ کی حکمت جانتی ہے۔ ہم تو صرف درخواست کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کی اولاد میں یہ معاملہ ہو جائے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبوت کے ساتھ نبی کس کو بنایا جائے گا، کس علاقے میں برپا کیا جائے گا، یہ سارے فیصلے حکمت کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں، کس زمانے میں کیا جائے گا، یہ سارا معاملہ خدا کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کی 4 آیت ہے، اس میں فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس کو بھی یعنی ہدایت اور گمراہی کے دونوں جو ضابطے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کی صفت عزیز اور حکیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی خدا کی عزیز اور حکیم ہونے کی جو صفات ہیں اسی کے ذریعے سے ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ ہونے دیتے ہیں، اس سے ہدایت سے محروم رکھتے ہیں اس کو، تو اس کے پیچھے اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کرتوتوں کی بنیاد پر خدا کی حکمت کے تحت محرومی کے فیصلے کا حقدار ہو جاتا ہے تو اس کو محروم کر دیا جاتا ہے اس ہدایت سے، اور جو اپنی کاموں کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے، اپنے اچھے اخلاص کی وجہ سے خدا کی بات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عزیز اور حکیم ہونے کی وجہ سے ہدایت سے بہرہ یاب فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو عزیز اور حکیم ہونا ہے یہ ایک طرف نبوت کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تعلق ہے اس کا، اور دوسری طرف مجھے اور آپ کو ہدایت دینے کے ساتھ تعلق ہے۔ تو حکمت ہی کی بنیاد پر ابو جہل ہدایت سے محروم رہتا ہے
اور حکمت ہی کی بنیاد پر ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اب ہدایت دینے میں کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ عزیز ہیں، تو عزیز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے فیصلے صادر کر دیتا ہے، اور اپنے فیصلے صادر کرنے کے ساتھ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے بہرہ یاب کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے، اس کو محروم رکھتا ہے۔ اسی ضمن میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کی صفت تنزیل کتاب کے اتارنے کے ساتھ ہوئی کہ یہ فیصلہ بھی خدا کے عزیز اور حکیم ہونے کا، جو میں نے تفصیل سے آپ کو عرض کر دیا، اسی پہلو سے ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ البقرہ ہی کی 209 نمبر آیت ہے۔ اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔ اگر تم بھٹک جاؤ، پاؤں تمہارے پھسل جائیں، اس کے بعد کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بینات آ گئی ہیں، تو جان لو کہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اس میں عزیز کے لفظ سے دھمکی ہے، اور حکیم کے لفظ سے تسلی ہے، ایک توقع ہے، ایک جو پیدا کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاؤں پھسل جائیں تو سمجھ لو کہ عزیز ہے، میری گرفت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور حکیم ہے، جہاں کہیں تمہارے پاؤں اس وجہ سے پھسلیں گے کہ تمہارے قابو میں نہیں تھا، تم نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت تمہیں معاف بھی کرے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بس پاؤں پھسل گیا تو عزیز ہونے کا ظہور ہو جائے گا، نہیں، عزیز ہونے کا ظہور پوری حکمت کے ساتھ ہوگا، تو وہ جس کا حق بنتا ہوگا اسی کو سزا دے گا، لیکن اس کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکے، کیونکہ وہ غالب ہے، وہ توانا ہے، سب سے بڑھ کر طاقت والا ہے، اور اس کی حکمت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ خیر کے لیے الگ انجام نکالے اور شر کے لیے الگ انجام تک پہنچائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، خدا کی حکمت کے خلاف ہے کہ شر کا بھی انجام بس موت ہو اور خیر کا انجام بھی موت ہو، یعنی یہ خدا کی حکمت کے خلاف ہوگا کہ ابو جہل اور ابو لہب برابر انجام پائیں، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا انجام ایک جیسا ہو جائے، یہ ناممکن بات ہے، خدا کی حکمت کے خلاف ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا رکھا ہے، اس میں فرعون جیتا رہ سکتا ہے اپنے غرق ہونے تک، اور حضرت موسیٰ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن فرعون کو فوری پکڑا نہیں جائے گا اور حضرت موسیٰ کو فوراً انعام نہیں ملے گا۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کہیں نعوذ باللہ عزیز نہیں ہے، اپنے اس پیغمبر کو انعام نہیں دے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تاکہ فرعون دیکھ کر کہہ سکے اچھا یہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو اس کے لیے گمراہی کے لیے بہانے بن سکے۔ اور جو بالغیب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان غیب میں رہتے ہوئے ہدایت پائے، وہ قائم رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ عمل عزیز ہونے کا اظہار اس طرح سے ہونے لگے کہ ہر نیک آدمی کو ہر نعمت ملنا شروع ہو جائے، تو بالغیب ہونے کا، خدا کے بن دیکھے ہونے کا تصور ختم ہو جاتا ہے، تو وہ امتحان باقی نہیں رہتا۔ یتیموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کچھ احکام دیے، اس میں یہ حکم بھی شامل تھا کہ ان کے مال کو اپنے کاروبار میں تم دیانتداری کے ساتھ شامل کر سکتے ہو، تاکہ تمہیں آسانی ہو کہ ان کا مال الگ سے دیکھنا، ان کا مال الگ سے دیکھنا۔ اس کے اوپر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے اوپر سختی بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے سختی نہیں کی کیونکہ وہ عزیز و حکیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرو گے تو پکڑے گا، وہ عزیز ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکے گا، تم بچ نہیں سکو گے، اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے، کیونکہ وہ زبردست ہے۔ اور حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قانون میں نرمی کی ہے، اپنی حکمت کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد ایک اور سورہ البقرہ ہی میں 228 نمبر آیت میں، جہاں میاں اور بیوی کے درمیان ایک ہائرارکی بنائی گئی، اس میں فرمایا گیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، شوہروں کو اپنی بیویوں پر ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ یہ عزیز و حکیم ذات نے دیا ہے۔ اب عزیز ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اپنے 10 سال کے بچے کو درجہ میں زیادہ دے رہا ہوں، اور جو 50 سال کا بزرگ باپ ہے اس کو میں درجہ کم دے رہا ہوں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ عزیز ہے۔ اب یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیش نظر حکمتیں کیا ہیں؟ ایک حکمت، اس کے کچھ 2 پہلو تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیے ہیں کہ اس لیے میں نے شوہر کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے کہ وہ کما کے لاتا ہے، اور اس کو میں نے ایک صلاحیت بھی زیادہ دی ہے جس کی وجہ سے وہ مرد ہے۔ اب یہ جو حکمتیں تو بیان کر دی، لیکن ایک اس کے اندر حکمت اور ہوتی ہے کہ یہ مرد عورت کے لیے امتحان بن جاتا ہے
میاں اور بیوی کے لیے امتحان بن گیا یہ جملہ۔ چنانچہ پرانی صدیوں میں بھی اور آج بھی، آج کسی اور پہلو سے، آج حقوق نسواں کے پہلو سے اور مرد عورت کی برابری کے پہلو سے یہ حکم آزمائش بن چکا ہے، اور پرانے زمانے میں اور پہلوؤں سے تھا۔ مردوں کے لیے یہ آزمائش بنتا ہے کہ اس درجے کو پا کر غلط تو استعمال نہیں کرتے، وہ تکبر کا شکار تو نہیں ہو جاتے، وہ ظلم تو نہیں کرتے اپنی بیگمات پر، اور بیویوں کے لیے یہ آزمائش بن جاتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرتی ہیں کہ نہیں کرتی خدا کے حکم کے طور پر۔ اس کے بعد ایک اور آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں یہ فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ رحم مادر میں تمہاری صورت گری کر رہا ہوتا ہے، اتنی باریکی سے جانتا ہے، تو اس لیے وہ تم سے انتقام ضرور لے گا، تم بچ نہیں سکتے ہو، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں رہے گی، تو اس لیے وہ تمہیں پکڑے گا، لیکن پکڑنے کا معاملہ وہ اس کی حکمت کے تحت ہونا ہے۔ خیر اور شر کے نتائج الگ الگ نکلنے ہیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا کیونکہ وہ عزیز ہے، یہ نتائج نکل کر رہیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا، لیکن دنیا میں اس نے چونکہ آخرت کے لیے معاملے کو ٹال دیا ہے، اس لیے آخرت میں جا کر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں دیکھیے، قائمًا بالقسط کے ساتھ عزیز و حکیم کو جوڑا ہے کہ خدا بے بس نہیں ہے، وہ انصاف قائم کر کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ البتہ حکمت کے تقاضوں سے مہلت اور اس طرح کی چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، لیکن قیامت والے دن خیر و شر کا انجام بالکل دو ٹوک ہو کر رہے گا۔ اسی طرح مدد ہے، وہ بھی خدا عزیز ہے، مومنوں کی مدد کرتا ہے، حق پہ چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ٹھوکر بھی لگنے دیتا ہے اس کی حکمت کے تحت، تو یہ لازمی طور پہ سامنے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ بہت اہم ہے، اس میں انہوں نے قیامت والے دن اپنی امت کے بارے میں کہا کہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزیز و حکیم ہے، یعنی فیصلے تیرے ہی ہونے ہیں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان کے حق میں کچھ کہہ سکوں، فیصلے سارے آپ ہی کے ہیں، تو دینونت آپ نے حکمت کے تحت کرنی ہے، حکمت کے تحت اگر ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو کر دیجیے۔ توکل کے ساتھ بھی ان دو صفات کو جوڑا ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ ایسا بھروسہ نہیں ہے کہ جو حکمت سے خالی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بھروسہ لینے کے لیے ذات تو وہ عزیز ہے، سب سے غالب ہے، سب سے طاقتور ہے، وہ بھروسہ اسی کا کرنا چاہیے، سہارا اسی کا لینا چاہیے، لیکن یہ سہارا حکمت کے تحت ہوگا۔ اگر ہم نے غلط طریقے سے لیا تو سہارا نہیں ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سہارے کے دینے کے ساتھ ساتھ آزمانے بھی چاہ رہے ہیں، کیونکہ دنیا اس نے آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو ایسا سہارا نہیں ملے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے مل جائے، ایسا سہارا نہیں ملے گا، خدا کی حکمتوں کے تحت سہارا ملے گا۔ تو خدا اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ خدا سے مایوس ہو جاتے ہیں، جی میں نے بڑی دعائیں کی، میں نے بڑا سہارا تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دے دیا، میرا نہیں دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پسند کے خلاف، آپ کی تمنا کے خلاف خدا کا سہارا ظاہر ہو، یہ لازمی سمجھ کے چلنا چاہیے۔ خدا کا سہارا مایوس ہونے کی جگہ نہیں ہے، لیکن خدا اپنے کائنات میں جو بھی نظام چل رہے ہیں، جو بھی پہلو ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں۔ تو خدا کی حکمت صرف میرے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایک چیز دیں جس کے نتیجے میں میرے بھائی کا نقصان ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ وہ مجھے چیز نہیں دیں گے تاکہ میرے بھائی کا نقصان نہ ہو۔ اور یہ جو ساری اس طرح کی بے شمار حکمتیں ہیں جو خدا کے سامنے ہیں، تو خدا کا سہارا ہی لینا چاہیے، لیکن اس شعور کے ساتھ کہ خدا میری پسند کے خلاف معاملات کر سکتا ہے، اپنے حکمتوں کی وجہ سے، مجھے آزمانے کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ میں اپنے خدا کی طرف اپنا علاقہ چھوڑ کر، جہاں نمرود نے ان کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، تو بھروسہ کس کا لے رہا ہوں؟ عزیز و حکیم ذات کا، کہ وہاں جا کر بھی مجھے آزمائشیں پیش آ سکتی ہیں، لیکن بھروسہ مجھے خدا ہی کا ہے۔ تو وہاں جا کر جہاں میں جا رہا ہوں، کنعان وغیرہ کے علاقے میں، وہاں بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ اگر میں مصر جاؤں گا تو مصر میں فرعون کی طرف سے بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا۔ تو اس طرح سے عزیز و حکیم کی جو صفت ہے وہ بھروسے کی صفت ہے، لیکن ساتھ اس بات کا تصور بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہی، اللہ کی بات ہی بلند رہے گی، لیکن کیوں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، کبھی لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کلمت اللہ ہی بلند رہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ زوال و عروج دیتے رہتے ہیں باتوں کو، تاکہ لوگوں کے لیے باتیں سمجھنے، غور کرنے اور دھیان دینے کا اور خدا کے بندے تلاش کرنے کا، جو وہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھلنی لگائی ہوئی ہے، اس چھلنی میں سے گزارنے کے لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ خدا کی صفت عزیز و حکیم تھی۔ اس پر میں نے جو کہنا تھا بات مکمل ہوئی، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔